550 करोड़ का घपला है, 500 करोड़। जब ये मस्जिदों को शहीद किए सेक्रेटेरिएट के, सबसे पहला अमजदुल्ला खान बयान दिया। 4 घंटे मुझको गिरफ्तार कर लिए, मेरे टेलीफोनों को खींच लिए, मुझको बात करने नहीं दिए। कहे केसीआर तू ये महल बना रहा है लेकिन अल्लाह तुझे कदम रखने नहीं देगा ये महल में, बोला मैं। और वैसे ही हुआ, सेक्रेटेरिएट बन के दुल्हन बन के तैयार हो गई, लेकिन ये नक्टा मामू आज सेक्रेटेरिएट में जाने के काबिल नहीं है। ये अल्लाह की मार है, इसको बोलते हैं अल्लाह की मार। अब मामू के साथ साथ भांजे को भी पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए मार? अब आप बताइए कि 10 साल से पूरे 9 साल इख्तिदार में रहे ये लोग। आप बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, पुराने एमएलए, नए एमएलए, ओल्ड सिटी में कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बताओ आप। मैं बार बार कहता हूं कि जिस वक्त ये टीआरएस से बीआरएस हुई थी उस वक्त का मेरा ट्वीट निकाल कर पढ़ो। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं बोला कि केसीआर इज ऑन सुसाइडल पाथ, बोला मैं। अगर सही इंक्वायरी हुई, मामू अंदर, मामू का बेटा अंदर, मामू का भांजा अंदर, मामू का भतीजा अंदर, मामू का मुंह बोला भांजा भी अंदर, ये पूरे बस भर के जाएंगे चंचलगुड़ा जेल को। कहते हैं कि उस मसले पर एहतजाज करने के लिए तो कई केसेस बुक हुए मेरे पर और उन पर। ये पिछले 9 साल में जो मामू की, जलील मामू की सरकार थी। आज का ये जो ग्रुप मीटिंग है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हालिया में जो असेंबली इंतखाबात हुए और उस इंतखाबात में अल्लाह ताला ने तहरीक को बेहतरीन वोट दिलाया, 45,000 वोट। मैं अमजदुल्ला खान जो कैंडिडेट था याकुतपुरे से, हमको वोट मिले। मैं सबसे पहले तो अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने तहरीक को इतने वोट दिलाया। उसके बाद में मैं मेरे सदर जनाब मजीदुल्लाह खान फ़रत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझको टिकट दिया और आवाम में, याकुतपुरे की आवाम के लिए मुझको, आप लोगों की खिदमत के लिए मुझको छोड़ा। कि जो ऐवान इख्तिदार में बैठे हुए हैं, जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, जो इनकाउंटर्स करते हैं मुसलमानों का, जो मुस्लिम बस्तियों को, जो मुसलमान बस्तियों के ऊपर जो तवज्जो नहीं देते हैं, उनके गिरेबान पकड़कर उनकी नज़र में, उनकी आंख में आंख डालकर बात करना, ये तहरीक का मंशा है और ये तहरीक का मंशूर है। आइंदा भी गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान नहीं रहे, उनका मिशन जारी है। आदम मलिक एडवोकेट नहीं रहे, उनका मिशन जारी है। मजीद डॉक्टर ख़ायम खान नहीं रहे, उनका मिशन जारी है। हो सकता है कि आज स्टेज पर हम जो मौजूद हैं हम ना रहे, लेकिन तहरीक का मिशन जारी रखना हैदराबाद के मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है। ख़ास तौर पर हैदराबाद के जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पर हैदराबाद का जो पढ़ा लिखा तबका है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। मैंने इंतखाबात के दौरान, इलेक्शन में ये बात कहा था कि हार जीत अल्लाह के हाथ है, इंतखाबात का रिज़ल्ट आएगा, दूसरे दिन अमजदुल्ला खान को आप मैदान में देखेंगे। और 3 तारीख के दिन रिज़ल्ट आया, 4 तारीख के दिन से फजर के नमाज से अमजदुल्ला खान आपके दरमियान में है। कल मेरे पर उतनी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास 45,000 वोटों की जिम्मेदारी है। मैं उन 45,000 मेरे जो वोटर्स हैं याकुतपुरे के, यकीनन एक एक वोट 1-1 लाख वोटों के बराबर है। 1-1 घंटा लाइन में ठहर कर वोट डाले। जो लोग, जो खवातीन कभी घर से नहीं निकले, पर्दे में रहने वाले खवातीन, अमजदुल्ला खान को वोट डाले। मैं वो पोलिंग के दिन का मंजर नहीं भूल सकता। मैं जब पोलिंग बूथ पर जा रहा था, मेरी ज़ईफ़ माएँ, मेरी बहनें
مجھے دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ آپ وقت ضائع مت کرو, آپ یہاں پر مت آؤ, آپ دوسرے پولنگ بوتھ پر جاؤ, یہ ذمہ داری ہماری ہے آپ کو جتانے کی. اور یقیناً یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. میں نے قبول کیا, شاید میں یہ سوچ رہا, میں نے جب رزلٹ ہوا 50 ووٹ سے آگے, 100 ووٹ سے پیچھے, 50 ووٹ سے آگے, 100 ووٹ سے پیچھے, یہ چل رہی تھی کامنٹری. رزلٹ آیا, میں ایک منظر دیکھا اس دن کاؤنٹنگ ہال میں. میں کاؤنٹنگ ہال میں ایک منظر دیکھا کہ جو جیتا ہوا امیدوار تھا یا اس کے ساتھ جو آئے تھے, کسی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی, کسی کے چہرے پر اللہ خوشی نہیں تھی. میرے ساتھ والے رو رہے تھے مجھے لپٹ کر. وہاں پر جو ڈیوٹی کر رہے تھے کانسٹیبلز, غیر مسلم ہندو کانسٹیبلز سے بیچارے پولیس والے, میں جب ڈبوں کو دیکھنے جا رہا تھا تو ان سے مل رہا تھا روزانہ. ایک 5-6 دن ہم جب بھی ریٹرننگ آفیسر کرنے جا رہے تھے, وہ پولیس والے ڈیوٹی کر رہے تھے. 4-5 پولیس والے غیر مسلم مجھے لپٹ کر رو رہے تھے کہ صاحب آپ جیتنا تھا, صاحب آپ جیتنا تھا, صاحب آپ نہیں جیتے, صاحب آپ جیتنا تھا, صاحب. غیر مسلم لپٹ کر مجھے رو رہے تھے. آپ بتائیے, میں تو ان کا کبھی کام نہیں کیا, میں پہچانتا بھی نہیں ان کو. تو تحریک کا جو مشن ہے, غور کریے, انتخابات کی ہار جیت آنے والے دنوں میں بہت بڑی کامیابی ملیں گی ہم کو یقیناً. تو بہرحال جو جیتے ہوئے امیدوار کے نہ چہرے پہ خوشی تھی, نہ ان کے ساتھ والے مطمئن تھے, کہ ان کو خود یقین ہے کہ ہم نے امجد اللہ خان کو گرفتار کروایا. 50 لاکھ روپے ایک IPS آفیسر کو دیے گئے امجد اللہ خان کو گرفتار کرنے کے لیے 4 گھنٹے. وہ انسپیکٹر رین بازار, وہ درندر, وہ حرامی جو گرفتار کیا مجھ کو, انشاءاللہ اگر فرض کریے یہاں پر قانون وہ IPS آفیسر یا اس انسپیکٹر رین بازار کا بدلہ نہیں لے سکوں گا میں, یہاں پر اگر قانون میرے ساتھ انصاف نہیں کرے گا, مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے کہ ایسا عبرت ناک اس کا انجام ہوگا وہ IPS آفیسر کا اور وہ انسپیکٹر کا. دنیا دیکھے گی, آپ دیکھیں گے, میں دیکھوں گا, اس کے ساتھ کا عبرت ناک منظر پیش آئے گا. یاد رکھیے, 4 گھنٹے مجھ کو گرفتار کر لیے, میرے ٹیلی فونوں کو کھینچ لیے, مجھ کو بات کرنے نہیں دیے, بوکسنگ کر کے یہ لوگ جیتے. ایک واحد جماعت ہے جو تلنگانہ تحریک میں مسلمانوں کو گاؤں جا کر تلنگانہ آنے سے کیا فائدہ ہے اور تلنگانہ کے لیے مسلمان کیا کرنا چاہیے, اور اگر کوئی وہ شخص تھا تو اس کا نام تھا امجد اللہ خان. ہر جگہ تلنگانہ کی تحریک ہم چلائے اور یہ ماموں کو CM ہم بنائے. لیکن ماموں کیا کرے, اکثر جو ماموں رہتا, اگر کوئی رقاص کو بھی اگر ماموں بول دیے تو اس کے دل میں محبت آ جاتی. لیکن یہ کیا کیا, یہ نکٹا چپٹا, یہ بیچارہ جو ہے KCR جیسا ہی اقتدار میں آیا ہم کو بھول گیا. ٹھیک ہے چلو جان دو, آپ MBT کو بھول گئے, MIM کو گلے لگا لیے, ہم کچھ نہیں بولے, ہم خاموش بیٹھے. ہم پلٹ کے, میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میرے کنے پورے فیکٹس اینڈ فیگرز ہے کہ جتنا ظلم یہ 9 سال میں MBT کے ورکرز پہ کیا گیا پولیس کی طرف سے, یہ MIM اور BRS کی سرکار ایک ایک مجلس بچاؤ تحریک کے کارکنوں کے اوپر 10-10, 15-15 کیسز بک کیے. میرے اوپر تقریباً 30 کیسز, مجید اللہ خان فرد کے اوپر کیسز. ارے کتنا تنگ کیا گیا, چن چن کے تحریک کے کارکنوں کے گھروں پہ لائٹ والوں کو بھیجا کے ریڈ مارنے لگائے. ہم بارہا بول رہے تھے, بار بار میں KTR کو میسج کر رہا تھا, دیکھو یہ چیز غلط ہو رہی ہے, دیکھو یہ چیز غلط ہو رہی ہے, دیکھو یہ چیز غلط ہو رہی ہے. اقتدار کے نشے پہ دھت تھے, اقتدار کے نشے پہ دھت تھے. ٹھیک ہے, ہم کو ظلم کیے, ہم کو بھول گئے, مسلمانوں کے مسائل کو بھی بھول گئے. میں بار بار کہتا ہوں کہ جس وقت یہ TRS سے BRS ہوئی تھی اس وقت کا میرا ٹویٹ نکال کر پڑھو. I was the first person, میں بولا کہ KCR is on suicidal path, بولا میں, اور آج ویسے ہی ہوا. جب یہ مسجدوں کو شہید کیے سیکریٹریٹ کے, سب سے پہلا امجد اللہ خان بیان دیا,
پتا نہیں میں کبھی کوئی تقریر کرتا ہوں تو میں کوئی ایسا پریپیئر ہو کے آج یہ بات کرنا، یہ اس مدے پہ بولنا نہیں، بس ایک لہر آ جاتا ذہن میں، ہم بول دیتے۔ میں اس دن ایک بیان میں کہا کہ KCR تو یہ محل بنا رہا ہے لیکن اللہ تجھے قدم رکھنے نہیں دیں گا یہ محل میں، بولا میں، اور ویسے ہی ہوا۔ سیکریٹریٹ بن کے دلہن بن کے تیار ہو گئی، لیکن یہ نکٹا ماموں آج سیکریٹریٹ میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مار ہے، اس کو بولتے اللہ کی مار۔ اب ماموں کے ساتھ ساتھ بھانجے کو بھی پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے مار؟ اب آپ بتائیے کہ 10 سال سے پورے 9 سال اقتدار میں رہے یہ لوگ۔ آپ بتاؤ، میں چیلنج کر رہا ہوں اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، پرانے MLA نئے MLA، اولڈ سٹی میں کوئی ایک بڑا پروجیکٹ بتاؤ آپ۔ اولڈ سٹی میں نہیں، اولڈ سٹی میں کئی فیکٹریز ڈالے، کیا بتاؤ آپ؟ نہیں ڈالے۔ حیدرآباد پارلیمنٹ کے بازوک میں ایک مہیشورم پارلیمنٹ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مہیشورم نہیں، چوڑلہ پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی ہے، جس میں مہیشورم، چوڑلہ، پرگی، ٹانڈور، نہ جانے 7 اسمبلی۔ ڈاکٹر رنجیت ریڈی، چلو اپن دونوں کا مقابلہ کریں گے، حیدرآباد پارلیمنٹ اور چوڑلہ پارلیمنٹ۔ میرے پاس ایک اسپیچ ہے KTR کی اور ڈاکٹر رنجیت ریڈی کی۔ 157 MNC کمپنیز چوڑلہ میں آئے۔ کہاں پر آئے؟ چوڑلہ میں 157 ملٹی نیشنل کمپنیز۔ اور حیدرآباد کو کیا ملا؟ حیدرآباد کی جب باری آئی مرغی کھڑک ہو گئی، مرغی کھڑک ہو گئی۔ حیدرآباد کی باری آئی جب پورے حیدرآباد کے 7 اسمبلی کانسٹیٹنسی میں جتنے MIM کے پٹھے ہیں، جتنے پالتو ہے، میں ان تمام کو چیلنج کر رہا ہوں۔ منان بھائی اوپر آئیے، آپ ہمارے ایک سینئر کامریڈ، آئیے اوپر آئیے۔ تو آپ کو میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ بتلاؤ کہ کوئی ایک بڑی پورے حیدرآباد پارلیمنٹ میں ایک کوئی MNC کمپنی بتاؤ جس میں مسلمانوں کو نوکریاں ملے، بتاؤ آپ۔ چلو 9 سال کی بات کریں گے اپن۔ وی ول اسپیک آن ڈیولپمنٹ۔ چھوڑ دو کیا ہوا، تم ماموں کے ساتھ تھے، مسجداں شہید ہو گئے، آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد میں انکاؤنٹر ہوئے، آپ خاموش رہے۔ آپ جو ہے شادی مبارک کا تو ایسا ڈھنڈورا پیٹے، آپ بتاؤ کہ آپ شادیاں نہیں ہو رہی مسلمانوں کے؟ نئی سرکار میں کیا شادی مبارک نہیں آ رہی؟ لیکن میں کئی چیز ہے، ان قریب مجلس بچاؤ تحریک کا ایک ڈیلیگیشن ہمارے ریونت ریڈی صاحب سے ملنے والا ہے۔ یہ جو ٹیمریز کے جو اداروں کی بات آئی نا، کروڑوں روپے کا اسکینڈل اس کے اندر، کروڑوں روپے کا۔ وہ کالے پٹھان کو لا کے بٹھا دیے تھے وہاں پر، ایک خان کو، کروڑوں روپے کا۔ ارے میں ایماندار ہوں بول رہا کروڑوں روپے کھا جا رہا، میں ایماندار ہوں بول رہا کروڑوں روپے کھا جا رہا۔ میں ہمارے ریونت ریڈی صاحب سے نہیں، اس میں یہ ہے کہ پٹھان جو ہے کالا نہیں ہوتا، غور کریے آپ۔ تو وہاں پر یہ بات پرابلم آ رہی۔ یہ ایک خان کے جو انہوں 9 سال جو گورنمنٹ ایڈوائزر تھے نا، انہوں مائنورٹی افیئرس پہ پہلے کم کالے تھے، انہوں اور کالے ہو گئے وہاں بیٹھ کے۔ تو اس کے اوپر CID کی انکوائری ہونا، پورا ٹیمریز ڈپارٹمنٹ میں کم سے کم 9 سال میں 500-600 کروڑ کا اسکینڈل ہوا۔ ریونت ریڈی صاحب سے مطالبہ ہے۔ دوسرا مطالبہ ہے ریونت ریڈی صاحب سے، یہ شہر میں بارش ہوئی تھی، بارش ہوئی تو 10-10 ہزار روپے جس کے گھر میں پانی آیا ان کو دیے، بولے کم سے کم وہ اس میں اسکینڈل ہے۔ میں کئی دن سے RTI ڈال کے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو 10-10 ہزار روپے بانٹے، آدھار کارڈ کی کاپی لے کے کس کو بانٹے؟ پورے چوراں گاؤں بانٹ لیے، BRS اور MIM والے، جو گھر میں پانی آیا بول کے 10-10 ہزار روپے بانٹے۔ یا جتنے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کسی کے گھر میں پانی آیا ان کو 10 ہزار روپے ملے؟ کیا بتاؤ؟ اس کی بھی CID انکوائری ہونا۔ یہ کم سے کم میں سمجھتا ہوں، ہمارے رحمان میاں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بول رہے تھے کتنا ٹوٹل کتنے پیسے بانٹے ہیں لوگ پورے شہر میں؟ 550 کروڑ کا گھپلا ہے، 500 کروڑ۔ یہ جو بارش کے نام پہ 10-10 ہزار روپے ایک ایک گھر پہ بانٹے، وہ کس کو بانٹے؟ وہ باٹے سو والے کا آدھار کارڈ کی کاپی رکھے،
अरे बिल्डिंग में उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा, उसके घर में पानी आ गया। ये एमआईएम लीडर है, उन्हें ये बीआरएस और एमआईएम 500 करोड़ रुपए का घपला, टिम्बरिस में 600 करोड़ का घपला, ये बारिश का जो घपला 500 करोड़ का घपला। अब आइए वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों का, मामू जाके लाख डाल दिए, और मामू क्या करे, ये जो लाख कैसा डाले इन्हों, इसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक होना। वक्फ बोर्ड इंडिपेंडेंट इदारा है, दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बट दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल वक्फ बोर्ड। आप पूरे खामोश रहे, एमपी साहब खामोश रहे, एमएलए साहब खामोश रहे, बाकड़े पहलवान खामोश रहे। 6 साल से लाख है। मैं चाहता हूं कि ये पूरे 9 साल में जो वक्फ केसेस हम हारे, वो पूरे केसेस का रेवंत रेड्डी साहब रिव्यू करना, फिर से दोबारा अपील करना, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज हमको होना। हम खामोश बैठने वाले नहीं, हम आपको इख्तियार दे सकते। अगर हमको हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे, मुसलमान कल फिर नाराज हो जाएंगे, याद रखो आप। मामू से बदतर हालत होंगी अगर हमको वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे तो। हमको हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज पूरे वापिस होना होना होना, हमको वक्फ प्रॉपर्टीज। हम खामोश बैठने वाले नहीं, चाहे वो कोई भी दलाल करे कब्जे में रहो, मारो, तोड़ दो सारों को, पूरे बुलडोजर चला दो, हमको हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज होना। मैं परसों निजामाबाद गया था भाई, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी पे, बोमन्ना ब्रदर्स कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है निजामाबाद में। मुसलमान प्रेस वाले ठहर के मेरे को बताए, साहब ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। आंख से आंसू आ गए देखकर। ये 9 साल में जो वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह हुए, पिछले 50 साल में हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह हुए। अगर सही इंक्वायरी हुई, मामू अंदर, मामू का बेटा अंदर, मामू का भांजा अंदर, मामू का भतीजा अंदर, मामू का मुंह बोला भांजा भी अंदर, ये पूरे बस भर के जाएंगे चंचलगुड़ा जेल को।